سیالکوٹ میں ہسپتالوں کے کافی مسائل ہیں. 45 لاکھ سے زائد آبادی کا شہر، 4 تحصیلیں، اور اس کا جو سب سے بڑا ہسپتال ہے جسے گورنمنٹ علامہ اقبال میموریل ہسپتال کہا جاتا ہے، وہاں سہولیات کا فقدان نظر آتا ہے. بہت ساری سہولیات جو ہسپتال میں ہونی چاہیے وہ ادھر نہیں ہیں. اور جو دوسرا بڑا ہسپتال ہے گورنمنٹ سردار بیگم ہاسپٹل، وہ تعمیر و مرمت کے لیے پہلے تو 2 سال بند پڑا رہا، لیکن اس کے بعد اب کھل گیا ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر ادھر ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی بھی بہت ساری ویکینسیز ہیں وہ خالی ہیں. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، یہ جو ترجیحات ہیں کسی بھی معاشرے کی، وہ بتاتی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. بالکل. اگر ہماری ترجیح صحت ہے تو پھر ہماری گورنمنٹ کو تو صحت پہ کام کرنا چاہیے. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ یہاں ہمارے ملک کے اندر ہر چیز کو کمرشلائز کیا گیا ہے. اور یہ جو کمرشلائزیشن ہے، ماضی میں 3 چیزوں کے اوپر نہیں ہوتی تھی. تعلیم کے اوپر نہیں ہوتی تھی، صحت کے اوپر نہیں ہوتی تھی. اور یہ جو کام جب سے سٹارٹ ہوا، یعنی تعلیم ایک سمجھ لیں کہ منافع بخش کاروبار بن گیا. اب لوگوں نے انڈسٹریز بند کر کے وہاں پہ سکولز بنا لیے ہیں، انڈسٹریز بند کر کے وہاں پہ یونیورسٹیز کے کیمپسز کھول لیے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تعلیم ایک انڈسٹری سے زیادہ فائدہ دے رہی ہے، تو پھر وہ کام ہوگا. اب صحت جو ہے، صحت بھی کسی وقت میں منافع بخش بزنس نہیں سمجھا جاتا تھا. اب جو ہے یہ ایک منافع بخش بزنس ہے. یعنی جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے کلینکس ہیں، اور یہ جو بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں، انہوں نے وہاں سے پیسہ نکال کے صحت کے شعبے میں لگایا ہے. آپ دیکھیں اتنے بڑے ہاسپٹلز بن رہے ہیں، اور وہ کنہوں نے بنائے ہیں؟ میں نے اور آپ نے بنائے ہیں کیا یہ ڈاکٹرز نے بنائے ہیں؟ یہ اپنے فہم سے یہ بات نکالیں کہ یہ بڑے بڑے ہاسپٹلز ڈاکٹرز کے نہیں ہیں. یہ ان فیکٹری اونرز کے ہیں یا ان سرمایہ کاروں کے ہیں جنہوں نے ان ڈاکٹرز کو اپنے پاس ملازم رکھا ہوا ہے. جن کے میڈیکل کالجز ہیں پرائیویٹ، کیا وہ ڈاکٹرز ہیں؟ وہ بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں، اور انہوں نے ڈاکٹرز کو ہائر کیا ہوا ہے. اب وہ سول ہاسپٹل میں غریب لوگوں کے علاج معالجے کی جو سہولتیں ہیں، ان کو کیوں وہ اس لیول کے اوپر لے کے آنے میں کوشاں رہیں گے کہ عام آدمی وہاں سے علاج کروا لے؟ بس وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک جنکشن ہے، بس وہ جانے کا اور وہاں سے جواب مل کے واپس پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آنے کا. تو یہ جو ہاسپٹل ہے، یہ کوئی گورنمنٹ کی سمجھ لیں کہ ترجیح نہیں ہے، اور ان لوگوں کی بھی نہیں ہے جو گورنمنٹ کے اندر ہیں. تو اس لیے جب ترجیحات نہیں ہیں تو پھر یہاں پہ ایسا کوئی نظام بھی نہیں بن پائے گا. اچھا، اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہمارے ادھر کوئی پیشنٹ گیا ہے گورنمنٹ ہاسپٹل میں، تو ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ریفر ٹو لاہور، اور جو کام گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں وہ پرائیویٹ لوگ کر رہے ہیں. ہارٹ سینٹر جو ہے وہ ایک پرائیویٹ کمپنی کی وہ جانب افضل سے والے چلا رہے ہیں اس کو. بالکل وہ لگایا ہوا ہے. اب سی ٹی اسکین سننے میں آ رہا ہے چیمبر نے جو ہے وہ دی ہوئی ہے. وہاں پہ ایم آر آئی مشین پرائیویٹ سیکٹر کی تھی، تھوڑی دیر جو کام کیا. ایکس رے سیکشن جو ہے وہ کسی پرائیویٹ بندے کا ہے. تو کیا ہوتا ہے وہاں پہ وہ لکھ دیتے ہیں. اچھا، یہاں پہ ایک بڑا مذاق بھی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ کہ یہاں ایمرجنسی میں جب لوگ جاتے ہیں تو ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ جو ڈاکٹر نے لکھا ہے میں بھی ایکس ریز کروانے کے لیے جاؤں گا تو وہ مجھے بن کے آ جائے گا. وہ جاتے ہی پہلے تو اسے پکڑتا ہے نا کہ یہ لو بھائی 500 دو یا 1000 روپے کا، 2500 روپے ایم آر آئی کی، سی ٹی اسکین کی یہ فیس. تو اب اس حالت کے اندر آپ امیجن کریں کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، کسی کو اطلاع ملی کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ زخمی ہو گیا ہے، تو آپ پہنچے. وہ اگر گندم کاٹ رہا ہے نا تو وہ جوتا نہیں پہنے گا، وہاں سے ہی بھاگ آئے گا وہ. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے تو وہ نہیں سوچے گا کہ میں نے پہلے گھر جانا ہے، وہ فوراً بھاگ کے آئے گا ہاسپٹل کے اندر. وہ ایمٹی پاکٹ آتا ہے. سب سے پہلے اس کو تو وہ ٹوکن والا نہیں نہ چھوڑتا جس نے وہ اس کی بائک کے اوپر ٹوکن لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی ہیں. بھئی مذاق ہے کہ گورنمنٹ دے رہی ہے علاج 100% مفت، لیکن وہاں پہ پارکنگ مفت نہیں دے رہی. بھئی آپ نے تو دوائی بھی مفت دینی تھی، آپ کی رسپانسبلٹی تھی کہ آپ ایکس ریز بھی مفت دیتے.
آپ ایم آر آئی بھی مفت کرتے, سی ٹی اسکین بھی مفت کرتے, تو آپ تو اس کو بیچارے کو تو وہ سائیکل موٹر سائیکل کھڑی بھی نہیں کرنے دے رہے, آپ اس سے بھی فنڈ لے رہے ہو. تو سیکنڈ چیز ہے کہ اگر آپ یہ فنڈ لے رہے ہو تو پھر وہ فنڈ ہے کہاں, یہ بھی تو بتاؤ نا. کیا وہ میڈیسن خریدنے کے اوپر لگا رہے؟ اس فنڈ کے متعلق ہمارے وزیر دفاع نے ایک تقریب تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ اس ہاسپٹل کا جو پرنسپل ہے اس نے شہر میں اپنی پرائیویٹ لیبس کھولی ہیں. یہی چیزیں ہیں نا. تو میں نے گزارش کی کہ چونکہ یہ ترجیح نہیں ہے, جس دن تعلیم اور صحت ایک ترجیح بن گئی نا ہمارے, تو یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اور یا پھر یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے جن کی ترجیحات یہ ہیں. بڑے سارے حالات خراب ہیں. میں نے دیکھا ہے موسٹلی بیگ صاحب کے اس میں لوگوں کو پہلے سول ہسپتال سے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کیا جاتا ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس کیپیسٹی کتنی ہے, یہ کتنے کے پیسے دے سکتا ہے. بس اس کو نچوڑا جاتا ہے. نچوڑے جانے کے بعد جب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم ہو گیا, پیسے نہیں دے رہا, پھر اس کو وہ لپیٹ کے کسی ریپ کے اندر. تو اگر ان کو روڈ کے اوپر پھینکنا بھی پڑے نا, یہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہ ہوں, یہ ادارے نہ ہوں, تو آپ کو یہ بھی ملے کہ ہاسپٹل سے پرائیویٹ سیکٹر نے سک کر لیا, اس کا بلڈ بھی نکال لیا, پوری فیملی سے پیسہ بھی نکال لیا. تو جب یہ سارا ہو گیا تو اب اس کو کسی وہ کپڑے میں لپیٹ کے تو روڈ کے اوپر پھینک دو. یہ تو ان کو پولیس کا خوف ہوگا یا عدالتوں کا تھوڑا بہت, یا آپ لوگوں کا صحافیوں کا ہوگا, تو وہ نہیں کرتے, ادروائز یہ بھی کریں وہ.